کہ پانی کس کے دور میں کیا؟ اب انہوں نے کس کے دور میں کیا؟ جنگ انہوں نے کس کے دور میں کیا قبل جنگ جو ہے کس کے دور میں کیا زم؟ اب یہ اس وقت ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ نہیں وہ تو ٹھیک آپ کو اندازہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ- میاں صاحب تو کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ کے پرائم منسٹر کا تو ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا مودی. یہ تو پبلک میں آپ نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سویلین ڈکٹیٹر کا فیصلے ہوتے ہیں. جنگ میں پاکستان انڈیا کی بات ہو رہی معاف ہے. کیجیے گا، جنگ کا دفاع کرنا، جنگ میں جانا، جنگ کا فیصلہ کرنا، یہ ہمیشہ سویلین ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے. افواج پاکستان ایک سروس ہے جو عوام آپ کے باہر نہیں نکلتے. ایک دفعہ اجازت تو دے دیں. نہیں یہ اجازت سے تھوڑا ہوتا ہے. جلسہ ایوب خان کی اجازت تھی، کیا اس کے خلاف کمپین چلی، بھٹو کے خلاف کمپین. پارٹی کا اسٹینڈ تو یہ بالکل نہیں ہے پارٹی کا سٹینڈ. آپ کو کس نے کہا ہے؟ 4 گھنٹے ہماری بحث ہوئی، تمیز ہوئی. نہ یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح نیشنل کنسنسس کرنے کا، نہ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو. اور پھر دوسری بات یہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، کیا یہ بتائیے کوئی ایسی بریفنگ بتائیں جس میں آپ کا پرائم منسٹر اپوزیشن کے ساتھ اپنے پونے 4 سال میں بیٹھا ہو. کسی ایک بریفنگ کا حوالہ دیں، خواہ پلوامہ ہو خواہ دوسرے ہو. ماشاء اللہ جواب دینا آپ جواب دینا اس کا. آپ کا جواب پلوامہ کا انہوں نے خود بھی بائیکاٹ کیا تھا کہ دیکھیں، کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو باہر لے آئے اور ان سے پوچھ لیجیے گا. یہ اچھا یہ سوال جو جواب وہ دے گا. وہ آپ نے انہی کے متعلق بات کی ہے تو انہی کو جواب دینے پھر دیں. انہی کی رہائی کے متعلق بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت کرنے دیں. کبھی ایسا سلسلہ ایسا یہ شعبے بازی نہیں ہوئی ہے کہ فارم 47 پر جو ہے 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ عوام آپ کے لیے باہر ہی نکلتے. اگر 47 کی بات آپ کر رہے ہیں، عوام آپ کے لیے باہر ہی نکلتے. ایک دفعہ اجازت تو دے دیں. نہیں یہ اجازت سے تھوڑا ہوتا ہے. جلسہ ایوب خان کی اجازت تھی، کیا اس کے خلاف کمپین چلی، بھٹو کے خلاف کمپین چلی. کیا عوام نے کیا حکومت سے اجازت لے کر وہ مہم چلائی تھی؟ آپ تو نہ کہو، میں تو ساری تحریکوں میں ساتھ رہا ہوں. یہ تو اجازت تو نہیں لینی پڑتی. آپ کا سر پھٹ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفائنس کرنی ہوتی ہے. نہیں ڈیفائنس نہیں اس وقت بھی معاف کیجیے گا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے مشرف کے خلاف آپ کو پتہ ہے کیا نہیں جو ہے وہ کر رہا تھا. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، ہم اس طرح کی فسطائیت پر آپ کو کیا نہیں ہے اس وقت. نہیں کہانی کی بات چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی، جب نواز شریف کو وہاں سے نکلنے دیا گیا اور گجرا والے پہنچا تھا، آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ کون تھا، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہے. اس سے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن ہم عمران خان ڈٹا ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اب دیکھیے گا، یا تو آئین پر عملداری ہوگی جو ہم نے تحفظ آئین کا جو تحریک آئین تحفظ آئین بنائی ہے، اور اس کے جو نیچے ہم نے ساروں کو اکٹھا کر کے ہم اے پی سیز بھی کر رہے ہیں اور جلسے بھی انشاءاللہ کریں گے. اور ہم عوام کو پاور کروائیں گے کہ آئین ہی کی جو ہے عملداری پر ملک کا بقا ہے. ڈیفائننگ موومنٹ کس سال تک چلنی ہے؟ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب نے اب تک جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے، آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں، میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ماشاءاللہ مودی صاحب کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں وہ ان کی ذاتی فنکشنز پر جو ہے بغیر ویزا کے آتے ہیں اور لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ان کا جو ہے بزنس ٹائکون جتنے انڈیا کے ہیں ان کے تعلقات ہیں، اور ان کے فرزند ارجمند ان کو ایئرپورٹ سے لا کر مریم میں لے جاتے ہیں اور ان کی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. میاں صاحب تو کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن آپ کے پرائم منسٹر کا تو ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا مودی. یہ تو پبلک میں آپ نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ میرا ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا مودی. چلیں، یہ تو ہمارے تعلقات تو ہم تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے تعلقات ہیں. ہم تو انڈیا کے ساتھ جتنا آپ 2 دن انتظار کرتے رہے دلی میں ملاقات کے لیے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ 2 دیکھیں دن نا، آپ انتظار کرتے رہے. تو پھر آپ دوستیاں نبھائیں نا، مودی کی دوستیاں نبھائیں. اس کا آپ نے خمیازہ بھی میں نے بھگت لیا. انتظار نہیں کیا. 2 آپ کے لیڈر نے خمیازہ آپ نے بھگت لیا نا اس کا. پہلے انہوں نے ضم کر لیا کشمیر کو، اب وہ جو ہے آپ کے پانی کس کے دور میں کیا؟ اب انہوں نے کس کے دور میں کیا؟ قبل جنگ انہوں نے کس کے دور میں کیا زم؟ قبل جنگ جو ہے کس کے دور میں کیا زم؟ اب یہ دیکھیں، جب آپ نے نہ کریں، جب آپ نے یہ اس کو کیا فاٹا کو ضم کیا تو اس کے ریئیکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. فاٹا اور کشمیر کا ضم کرنا ایک برابر ہے. اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے دیکھیں فاٹا میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے. آپ کو اندازہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑیں، جہاں بات کرنا چاہ رہے تھے آپ چھوڑیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہاں آپ کو بھی پتہ ہے، اس لیے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن خدا را یہ نہ کریں
اس لیے کہ اب اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ پانی بند کرنے کی، آپ کو خشک سالی پر جو ہے آپ کو ملک کو ترسا کر تڑپا کر مارنے کی جنگ ہے، اور اس پر جو ہے آپ کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس وقت عمران خان ہی ایک ایسا شخص ہے جو یکجہتی اگر انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی جارحیت ہوتی ہے یا لائن آف کنٹرول پر کچھ ایسا ڈس ایڈوینچر ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے پیچھے ساری عوام کھڑی ہو جائے گی؟ حکومت کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم ویسے جو ہے جنگ کا وطن عزیز کی ہر انچ کا دفاع کریں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے، اس لیے ہم اس کو دفاع کریں گے، 25 کروڑ عوام کرے گی، لیکن اس حکومت کی معاف کیجیے گا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ جو ہارے ہوئے خود ہوں ان کے ہاتھ میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، یہ آپ لکھوا لیں۔ یہ بغیر گارڈ کے، بغیر کسی پروٹوکول کے یہ اپنے علاقے میں جا نہیں سکتے۔ ہم تو بلوچستان کے کوثر صاحب فوج کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اس کرائسس میں، جنرل عاصم منیر کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں آپ؟ ہم بالکل نہیں کرتے جی۔ نہیں جنرل کرتے؟ عاصم منیر کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ سویلین ڈکٹیٹر کا فیصلے ہوتے ہیں۔ جنگ میں نہیں، پاکستان انڈیا کی بات ہو معاف رہی ہے۔ کیجیے گا، جنگ کا دفاع کرنا، جنگ میں جانا، جنگ کا فیصلہ کرنا، یہ ہمیشہ سویلین ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے۔ افواج پاکستان ایک سروس ہے جو جو ان کے تابع کام کرتی ہے، ان کی ہدایت پر کام کرتی ہے، ان کے حکم پر کام کرتی ہے۔ آپ مت کریں وہ حال جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا۔ آپ نے گلف اتنی کریٹ کر دی ہے عوام میں اور افواج پاکستان میں کہ وہاں بھی آپ نے دیکھا فوج کبھی نہیں جنگ جیتا کرتی، نہ لڑا کرتی ہے۔ عوام ہمیشہ ان کے عوام پیچھے حمایت کرتی ہوتی ہے نا عوام حمایت کرتی ہے تو تب فوج ہوتا ہے۔ کی، اور اگر انڈیا کی لڑائی ہے تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں حمایت کریں گے؟ نہیں، ہم تو وطن عزیز کے دھرتی، ہر انچ کی دھرتی کا جو ہے دیکھیں، دفاع بندوق لے کریں۔ کے آپ نے تو نہیں جاتا نا، نہیں، بندوق تو لے کے تو ایک فوجی جاتا ہے۔ نہیں، فوجی ٹھیک نہیں ہے؟ جاتا، معاف کیجیے گا، فوجی سویلین ڈکٹیٹر کے تابع کام تبھی کرتا جاتا ہے نا، تو جاتا تو ہاں، وہی تو ہے۔ پہلے ان میں ہے۔ آپ نے خود فیصلہ ابھی سوال کیے کہ نواز شریف نے تو ایک بیان شبھ نہیں اتارا، تو نواز شریف دفاع کرے گا، نواز شریف لڑے گا۔ وہ مودی کی تو یاری ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ، وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ سر کرے گا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف ہے، اس کا اسٹیٹمنٹ اچھا، سب سے پہلے آیا تھا۔ شہباز شریف تابع ہے نواز شریف کے، معاف کیجیے گا، آپ کو بھی کوثر صاحب اگر جنرل فیض آرمی چیف ہوتے تب بھی آپ کا یہی اسٹانس ہوتا سر؟ میرا دیکھیں، فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اس لیے جب آپ سویلینز کو آپ امپاور کرتے ہو، آئین بھی آپ کا یہی کہتا ہے۔ خدا را آئین میں ووٹ کو جو عزت دو کہتا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ جب آپ ووٹ کو عزت دو گے، آپ کی نمائندہ حکومت ہوگی، وہی دھرتی ماں کے سویلین تو بم نہیں چلائیں گے، توپے تو نہیں۔ ابھی جنگ کا سا سما ہے، خدا نہ خواستہ جنگ ہو، خدا نہ کرے۔ اب آپ اگر جنگ خدا نہ خواستہ شروع ہو گئی تو پہلے آپ انتظار کریں گے ووٹ کو عزت کا، اور پھر آپ میں تو خود بندوق لے کے وہ پہنچا تھا، ہربنس پورا پہنچا تھا۔ میں تو خود، مجھے فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فوج کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کافی ہیں فوج کو نہیں لڑنے کی ضرورت؟ فوج سویلین تابع لڑے گی، اور فوج سویلین کی سپورٹ ہی کے بغیر نہیں لڑ سکتی، دنیا کی کوئی آپ سپورٹ کر رہے ہیں نہیں۔ سپورٹ؟ میں تو وطن مادر وطن کی